السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ۔ بہت ہی گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ گروپ انشورنس کے حوالے سے ریٹائرمنٹ اور سرکاری ملازمین جتنے بھی متوجہ ہوں، 18/10/2025 کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ عدالت سے ایک گڈ نیوز آ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ انشورنس کیس کی بالآخر سماعت جو ہے وہ ہو گئی۔ کئی سالوں سے جو تھی پٹیشنز دائر کی گئی تھیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، گروپ انشورنس اصل میں سرکاری ملازمین کو تب اہل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اگر آپ کو پیسے ملنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قانون کے مطابق مرنا پڑے گا، پھر آپ کو پیسے ملیں گے۔ اگر آپ دوران سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، تو آپ کو گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے 5 سال کے اندر اگر کسی ملازم کی ریٹائر ہونے کے بعد، یعنی کہ 5 سال کے اندر کسی ملازم کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو یہ پیسے ملتے ہیں۔ یعنی کہ آج آ کے بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو مرنا ضروری تھا، لیکن یہ اسٹیٹ لائف جو ہے کہ انشورنس ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ہر ملازم کی سیلری جو ہے اس میں سے ڈیڈکشن ہوتی ہے اس کے اسکیل کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ نے اس کے جو لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی جو انشورنس ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بیٹی کی شادی کی ہو یا پھر ہیلتھ انشورنس ہو، لائف انشورنس ہو، اگر وہ آپ 20 سال تک کنٹینیو رکھتے ہیں تو اس کی ایک میچورٹی ڈیٹ تو آتی ہے نا، اس میچورٹی پر جتنے پیسے ملنے ہوتے ہیں پلس اس کے اوپر کچھ پروفٹ لگ کے آپ کو وہ پیسے مل جاتے ہیں اگر کسی بندے کی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ تو ملازمین کا یہ کہنا ہے، اور بالکل رائٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، کہ اگر ہم زندہ رہ کے ہمیں کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے اس کا تو ہمیں کیوں کٹوتی کی جاتی ہے؟ یا تو کٹوتی بند کی جائے ہماری، یا پھر ہمیں میچور ہونے پر ریٹائرمنٹ پر ہمیں اس کے پیسے دیے جائیں۔ پاکستانی عدالتوں کا نظام آپ کو پتہ ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس کے حوالے سے کیس دائر کیا گیا تھا لیکن کوئی سماعت نہیں ہوئی تھی۔ اب حال ہی میں لاسٹ جو اس کی سماعت کی گئی تھی وہ 22 جنوری 2025 کو کی گئی تھی۔ اب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر حال ہی میں 18 تاریخ کو جو اپڈیٹ ہم کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کی ٹیم نے اس کیس پر سماعت کی ہے ججز کے سامنے، اور بہت ہی شاندار دلائل دیے ہیں، جس سے سب سے پہلے تو ججز بھی حیران بھی ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کیس کو لگایا ہی نہیں گیا، اور دوسری بات یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ججز کا بھی کہنا تھا کہ آپ یا تو ڈیڈکشن نہ کریں، ڈیڈکشن کرتے ہیں تو جتنا بینیفٹ بنتا ہے ملازموں کو ملنا چاہیے، شاندار دلائل کے بعد۔ تاہم اس پر ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ جو باتیں ہوئی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں گروپ انشورنس کے پینڈنگ کیسز جو پچھلے 3-4 سالوں سے چلے آ رہے تھے، ان کی سماعت ہوئی اور وہاں پر مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ تھا ان کی سربراہی میں کیس لگا اور وکلا کی ٹیم نے ان پر دلائل دیے۔ 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس شجاع علی خان کی سربراہی میں کورٹ نمبر 2 میں ہیئرنگ ہوئی، اور اس میں پٹیشنز جو تھیں کی طرف سے معزز وکلا نے دلائل دیے۔ عدالت نے سماعت کی اگلی تاریخ جو ہے وہ بھی دے دی ساتھ ہی۔ اگلی تاریخ نومبر کے تیسرے ہفتے میں مقرر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے بینیولنٹ فنڈ کے قانون کے اندر ترامیم ہو چکی ہیں۔ اب جو نیا قانون ہے اس میں 1 سے 10 اسکیل تک 5 لاکھ روپے، اور اس طرح 10 لاکھ، اور اس سے 16 سے اوپر والوں کے لیے 15 لاکھ روپیہ بینیولنٹ فنڈ میں ملے گا۔ پہلے وہ بھی ایسے تھے کہ کسی کو ملتے تھے اور کسی کو نہیں، یعنی کہ شادی یا جہیز کی مد میں ملتے تھے، اگر کوئی بندہ نہیں فوت ہوتا اس کو نہیں ملتے تھے۔ امید ہے کہ اس میں بھی اب مثبت پیش رفت سامنے آئے گی۔ اس سماعت کے دوران دلائل سرکاری ملازمین کے حق میں کافی حد تک رہے، اور عدالت نے پھر تمام پنجاب کے محکموں کو اپنی لیگل ٹیم کے تھرو جواب جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے اسی حوالے سے گروپ انشورنس کا، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے اندر خاص طور پہ گروپ انشورنس کا ایشوز جو ہے وہ زیادہ ہے، دیگر صوبوں میں کچھ صوبوں میں جو ہے گروپ انشورنس کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گروپ انشورنس کے کیسز چل رہے ہیں، اور مختلف پٹیشن جو ہیں وہ آلریڈی دائر کی جا چکی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک پٹیشن نمبر جس کا نمبر 394 ہے، پٹیشن نمبر بھی آپ کو یہاں دیا گیا ہے، جس کی آخری سماعت 22 جنوری 2025 کو ہوئی تھی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اور جس کی جو سماعت تھی وہ معزز جج صاحبان جسٹس گل اور حسن اورنگزیب صاحب نے 2025 میں 22 جنوری 2025 میں کی تھی۔ اب اس کی ریسنٹلی دوبارہ سماعت ہوئی اور 29 نومبر کی ڈیٹ دوبارہ دی گئی ہے۔ یہ تھی دوستو انشورنس کے حوالے سے، گروپ انشورنس کے حوالے سے گڈ نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے حل ہونے کی طرف کو چل پڑا ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو بروقت نیوز مل سکیں۔ شکریہ۔